السلام علیکم. نارملی جو گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں, جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں, یا پھر whoever works in the government, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے when they start speaking they keep on going, they keep talking. But let me assure you, I'll keep it as brief as possible, no matter how long it takes. So جی, محمود صاحب, محمد محمود وکیا صاحب, پریزیڈنٹ کراچی بار ٹیکس ایسوسیشن, عبدالقادر میمن صاحب, اینڈ مائی ویری ڈیئر فرینڈ, فارمر پیٹرن اینڈ پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن اینڈ چیئرمین پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن اکیڈمی. So thank you very much, ladies and gentlemen, for inviting me over. It's my pleasure to be here. It's an honor to be here amongst the youngest of the minds in the market who are actually, میں بہت خوش ہوا ہوں یہ دیکھ کے کہ ایکچولی یہ بھی انیشیٹو لیا گیا ہے پاکستان میں, جو کہ میں اگنورنٹ تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایکچولی ایک بہت اچھا انسٹیٹیوشن جو کہ ایک بہت بڑا پین پوائنٹ ہے پاکستان اکانومی کا, اس پہ جو ہے کام ہو رہا ہے. اس میں ہمارے ینگ مائنڈز جو ہیں وہ جو ہے ان کو سکھایا جا رہا ہے, اور وہ خود بھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. مجھے عبدالقادر میمن صاحب نے بھی بتایا بیٹھے بیٹھے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتایا کہ کتنے جو ہے وہ عرصے سے آپ لوگ یہ کر رہے ہیں, اور آئی تھنک اٹس the 11th batch which is going to pass out. So my congratulations to the organizers, to the management, to all the faculty, to the entire student community for this initiative, excellent initiative. And I'm looking forward to your contribution to Pakistan's tax policy. دیکھیں, اس وقت پاکستان کے دو بڑے چیلنجز ہیں. انفیکٹ دو بڑے چیلنجز لاسٹ ایئر تک تھے, جس کو ہم بھی ٹرائی ٹو ایڈریس دیم. ون واز ٹیکس کلیکشن. آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ بہت بڑا ایشو رہا ہے. جب بھی ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں, اس کے دو بڑے پرابلمس ہیں. ایک تو یہ کہ ٹیکس لیا کتنا جائے اور کس سے لیا جائے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور سیکنڈلی, the larger principle that needs to be assured and ensured is basically aligning tax policy with the core principle of equity and fairness. یہ کبھی بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے, بہت کم دیکھا ہے پاکستان میں یہ چیز ہوتے ہوئے کہ ٹیکس لیا جائے, اور the core principle of public finance, public financial management اینڈ سوشل کانٹریکٹ تھیوری, جو لوگوں کے اور اسٹیٹ کے درمیان جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے, وہ اس کی جو ایسنس ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ کس فیئرنیس کے ساتھ ڈیل کیا جائے. ان سے اگر ٹیکس لیا جاتا ہے تو انہی پہ لگایا جائے. یہ ایک بیسک جو ہے نا پرنسپل ہے. میں تو اسٹوڈنٹ ہوں اکانومی کا, میں تو اسٹوڈنٹ ہوں جو ٹیکسیشن کا, میں اسٹوڈنٹ ہوں فائنانس کا. تو میں یہ پڑھنے کا بھی مجھے شوق ہے کہ یہ سب چیزیں بیسک فارم میں کس طرح سے ہونی چاہیے, تاکہ ہم جو ہے روٹ کاز کو جو ہے ایڈریس کر سکیں. اور میرے یہاں بڑے کولیگس بیٹھے ہیں, بڑا گائیڈ کرتے رہتے ہیں ہمیشہ سے کہ کس طرح سے ٹیکسیشن کو کیسے لے کے چلنا ہے. سو جو پلان لاسٹ ایئر تھا وہ یہ تھا کہ ہاؤ وی کین سیپریٹ ٹیکسیشن اور break down taxation into two key areas, separating collection from policy. ابھی تک یہ رہا ہے پریکٹس کہ ہم نے پالیسی اور کلیکشن کو ساتھ لے کے چلے ہم, یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو ٹیکس پالیسی بنا رہا تھا وہی امپلیمنٹ کر رہا تھا. تو یہ ایک انہیرنٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا انٹل لاسٹ ایئر, کہ اگر ہمارے جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے وہ اگر کلیکٹنگ اتھارٹی ہے تو وہ پالیسی میکنگ اتھارٹی بھی تھی. اور یہ ایک آئی ایم ایف کا اسٹرکچرل بینچ مارک بھی تھا جو ہم نے لاسٹ ایئر چینج کیا. اینڈ وی ہیو سیٹ اپ اے ٹیکس پالیسی آفس, اے ڈیڈیکیٹڈ ٹیکس پالیسی آفس ایٹ فائنانس اکراس دا آئل. اس طرف پہلے ایف بی آر میں تھے ٹیکس پالیسی آفس والے, اب وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں. تو وہ پہلے تھا کہ جی جج, جوری اور ایگزیکیوشنر جو ہے وہ ایک ہی تھا پہلے, بٹ وی ہیو ناؤ سیپریٹڈ بودھ پارٹیز. اب ہمارے پاس ٹیکس پالیسی آفس ہے, جس پہ میں یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا, میری سر یہ ایک سبمیشن ہوگی آپ لوگوں کو, کہ آپ لوگ ہمارے ٹیکس پالیسی آفس کے ساتھ, یہ جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے, اور میں آپ کو بتاؤں فائنانس منسٹر صاحب اس کو بہت انکریج کریں گے.
اور میں ان کو یہ چیز ان سے شیئر بھی کروں گا. یہ بہت انکریج کریں گے کہ آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کی جو بھی فائنڈنگز ہیں وہ کائنڈلی ہمارے ساتھ شیئر کریں, اور ٹیکس پالیسی آفس کے ساتھ کوئی آپ کولیبریٹ کریں جس میں آپ دنیا بھر کی ٹیکسیشن بیسک پرنسپلس پہ, ایکوٹی اینڈ فیئرنیس پہ, کون سے کنٹریز ہیں جنہوں نے یہ سب چیزیں امپلیمنٹ کی ہیں, چاہے وہ ایمرجنگ اکانومیز ہیں یا وہ ڈیولپڈ اکانومیز ہیں, ایڈوانسمنٹس کیا ہوئی ہیں ٹیکس کلیکشن سے لے کر ٹیکس پالیسی میں. تو وہ آپ ہم سے جو ہے اپنی جو بھی فائنڈنگز ہیں پلیز شیئر کریں, اور اسپیشلی فار دس بجٹ آلسو اپنی آپ ریکمنڈیشنز دیں. وہ الگ بات ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنا ہے, لیکن آپ اپنی ریکمنڈیشنز دیں تاکہ ہم ایک لانگر ٹرم ویو لے سکیں ٹیکس پلاننگ پہ, کیونکہ پلاننگ کا بڑا پرابلم رہا ہے. ہم نے ایڈ ہاک بیسس پہ زیادہ کام کیا ہے کہ جی آج بجٹ ہے, آج اتنا ہمیں ٹارگیٹ لینا ہے, تو اتنا ہم کس طرح سے اچیو کر لیں گے, اور شارٹ بہت میوپک مائنڈ کے ساتھ ہم کہیں. سو میں آئی ووڈ لائک ٹو شیئر وتھ یو سم آف دا ڈیولپمنٹس دیٹ are taking place on the macro economy side, on the reform side, especially on the taxation side, اور کیسے ہم اکانومی کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور آف کورس نتھنگ از پرفیکٹ, بٹ ایک چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے, جیسے بینجامن فرینکلن نے کہا تھا, دیر از نتھنگ ان دس ورلڈ دیٹ کین بی سیڈ ٹو بی سرٹن ایکسیپٹ فار ڈیتھس اینڈ ٹیکسز. ٹیکسز تو ضروری ہے, تو وہ ہم نے جو ہے ٹیکسز پہ کس طرح سے ایکوٹی اینڈ فیئرنیس لانی ہے, یہ ہم نے کوشش کرنی ہے کلیکٹیولی, کیونکہ گورنمنٹ آئسولیشن میں کچھ نہیں کر سکتی, جو پرائیویٹ سیکٹر آئسولیشن میں کچھ نہیں کر سکتا. کنٹری کو جو ہے وہ دونوں کی ضرورت پڑتی ہے جب وہ ساتھ مل کے چلتے ہیں. سو یہ اسٹارٹنگ ود دس پریزنٹیشن میں آپ کو کچھ سلائڈس آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ہاؤ وی آر ٹیکنگ دا اکانومی فارورڈ. اچھا جی, یہ اکنامک ٹرانسفارمیشن جرنی آپ اسے کہہ لیں, آپ یہ کہہ لیں کہ اٹس اے لانگ پروسیس. آپ کو پتہ ہے کہ میراتھن ہے, ریفارمز جو ہیں وہ نظر نہیں آتے اپیرنٹلی, لائک روڈز اینڈ بریجز, یا کوئی چیز کنسٹرکشن ہوتی ہے تو وہ نظر آتی ہے ود ان فیو منتھس, بٹ ٹرانسفارمیشن ٹیکس ٹائم. ٹرانسفارمیشن میں آپ کو اٹس اے میراتھن, اور اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں اٹ ٹیکس ایئرس. دی اونلی تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو شو, وی ہیو ٹو انشور از بیسکلی the consistency of policies, certainty of policies, directional certainty. یہ سب چیزیں انشور ہوں تو آپ کو ریزلٹس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا جی, یہ جو پہلی سلائیڈ ہے, ہلو, یہ مائک چل رہا ہے میرا, پکی بات, آواز آ رہی ہے؟ سو دس فرسٹ سلائیڈ از بیسکلی اباؤٹ اکنامک اسٹیبلٹی. یہ 4 کور ایریاز ہیں اکانومی کے: real economy, fiscal side, external side, monetary side, and financial and corporate sector. If you look at the real economy, it's starting to come down. Our first half की growth देखें, of course on the lower side, but still we are better than last year. First half में जो GDP growth थी, real GDP growth, that was 3.8% compared to 2.5% which was recorded last year. اچھی چیز یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ از پکنگ اپ, اینڈ دس از براڈ بیسڈ. انڈسٹریل کنسٹرکشن جو ہے اس وقت اکانومی کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں اور گروتھ دے رہے ہیں. سو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ریکارڈڈ گروتھ آف 6.5% ان 9 months. آپ لیٹسٹ نمبر اگر دیکھیں مارچ میں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاکستان یو ایس ایران کا جو کانفلکٹ ہے اس کے بعد جو پاکستان کی انٹرونشن ہے اور پاکستان پہ اس کا امپیکٹ ہے, اس کے باوجود لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے 11% گروتھ دی ہے ایئر آن ایئر بیسس پہ مارچ کے مہینے. بٹ دا کلیکٹیو نمبر از 6.5%, اینڈ دیز آر بیسکلی دا ڈیمانڈ گروتھ ڈرائیورز, انڈیکیٹرز. آپ کنسٹرکشن کی تھوڑی سی آپ دیکھیں گروتھ ہو رہی ہے 10%, فرٹیلائزر میں گروتھ ہے, پیٹرولیم پروڈکٹس میں گروتھ ہے, آٹوموبائل میں میسیو گروتھ ہے, موبائل فون. جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ کس طرح سے گروتھ ڈرائیو ہو رہی ہے, آہستہ آہستہ چیزیں پک اپ کر رہی ہیں. دیز آر ہارڈ فیکٹس. یہ کوئی, میں آپ کو پتہ ہے ہم سارے ڈسکشنس تو کرتے ہیں, بٹ فیکٹس اسپیک فار دیم سیلفس. یہ وہ نمبرز ہیں جو کہ انہیں پلیٹ فارم سے ہوتے ہیں, آپشن پلیٹ فارم سے, جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں. دا سیکنڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر از فسکل کنسالیڈیشن. آپ نے کل دیکھا ہوگا منسٹری آف فائنانس نے 9 months کے فسکلس کے نمبر جو ہے وہ ریلیز کیے ہیں, جس میں ٹیکس کا نمبر ہے, ایکسپینڈیچرس کے نمبر ہیں, فسکل ڈیفیسٹ ہے, پرائمری ڈیفیسٹ ہے. اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ نمبر ہے فسکل ڈیفیسٹ کا, اور فسکل ڈیفیسٹ 9 months میں لیس دین 1% ریکارڈ ہوا ہے. آپ لوگ سارے جو ہے وہ فسکل ایکسپرٹ ہیں,
آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 8% فسکل ڈیفیسٹ رہا ہے, 8% آف GDP. اور جب بھی پاکستان میں فسکل ڈیفیسٹ ہوا ہے اس کا جو سیکنڈ امپیکٹ آیا ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ آیا ہے. یعنی کہ ہمارا فسکل سلپیجز ہوتی ہیں, خرچے زیادہ ہوتے ہیں, ریونیوز کم ہوتے ہیں, اس کا امپیکٹ امپورٹس یعنی کہ ٹریڈ پہ بھی پڑتا ہے. اور امپورٹس بڑھ جاتی ہیں, ہم قرضہ لیتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں, کنزیوم کرتے ہیں. اگر آپ فسکل کو کنٹرول کر کے رکھیں تو آپ کا ایکسٹرنل جو ہے وہ مینیج رہتا ہے. ایز اے ریزلٹ آپ کے ریزروز بہتر ہوتے ہیں. ایز اے ریزلٹ آپ کے پاس یہ سورن امپاورمنٹ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ دنیا کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. سو اٹ آل لائز ان فسکل. میرے یہاں سارے کلیگس بیٹھے ہیں, ابھی موسٹلی بھی کریں گے کہ فسکل میں ہمارے یہاں ہمیشہ بہت ہوتا ہے. تو فسکل میں یہ میں نے تو فرسٹ ہاف کا نمبر لکھا ہوا ہے, لیکن کیونکہ ابھی ریٹس کمپنی آیا ہے تو 9 منتھس کا نمبر بھی 1% سے نیچے ہے. اور ایکچولی اچھی بات کیا ہے کہ ہم نے فرسٹ ٹائم فسکل سرپلس جو ہے وہ دیا ہے فرسٹ ہاف میں. فرسٹ ٹائم میں فسکل سرپلس کی بات کر رہا ہوں, ریپیٹیڈلی کہہ رہا ہوں, پرائمری سرپلس نہیں. تو فسکل سرپلس فرسٹ ہاف میں تھا. فسکل ڈیفیسٹ 0.7% ہے 9 منتھس میں. پرائمری سرپلس 3.2% ہے 9 منتھس میں. اور ٹیکس ٹو GDP ہمارا از ہوولنگ اراؤنڈ 10.3%. یہ بھی 9 ساڑھے 9 کے پاس چلتا رہا ہے, 8 پہ بھی گیا ہے, بٹ ناؤ وی آر اوور 10%. اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ 94% ٹیکس کا ٹارگیٹ ہم نے اچیو کیا. اگر اسٹل ٹارگیٹ از ہیوج, شارٹ فال ہے, اسے ہم